بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہیر وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کے جوں ہی 12 بجتے میرا شوہر صحن میں دائرہ لگاتا اور میری ساس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر اسے وہاں بٹھا دیتا اور خود دائرے کے گرد چکر لگاتا۔ پھر صبح ہوتے ہی گھر میں ڈھیروں پیسے آ جاتے۔ میں بڑی حیران ہوتی۔ ایک دن ساس کی طبیعت خراب تھی تو میں نے ساس کے کپڑے پہنے اور وہی کالی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ کر اس دائرے میں بیٹھ گئی۔ پھر جو ہی میرے شوہر نے دائرے کے گرد چکر لگایا تو یہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا کہ وہاں تو میرا نام بینش ہے مگر گھر والے مجھے مانو کہتے ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد صاحب بینک میں جاب کرتے تھے جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی نئے سوٹ پہننے کا بہت شوق تھا۔ مہینے کے آخر میں جیسے ہی ابو کو تنخواہ ملتی تو میں گھر میں شور مچا دیتی۔ اس طریقے سے مجھے 1-2 نئے سوٹ مل جاتے تھے۔ ماں کی نسبت ابو مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ امی جب بھی مجھے کچھ الٹا سیدھا کہتی تو ابو انہیں منع کر دیتے اور کہتے میری مانو کو کچھ نہ کہا کرو کیونکہ اس دنیا میں مانو کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ گھر میں ہم 4 افراد رہتے تھے، میں، میری امی اور پھپھو آسیہ۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی میری پھپھو کو بدصورت کہہ کر طلاق دے دی گئی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں 5 سال کی تھی تو ایک دن میں نے دیکھا میری پھپھو کمرے میں اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا پھپھو آپ کو کس نے مارا ہے؟ تو میری پھپھو آگے سے مسکرا دی اور کہنے لگی مانو بیٹا اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ طلاق کے بعد گھر میں جو بھی رشتہ آتا پھپھو کو دیکھتے ہی انکار کر دیتے کیونکہ پھپھو کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا اور نین نقش بھی درمیانے ہی تھے۔ جب 5-6 رشتے والوں نے انکار کیا تو میری پھپھو نے ابو سے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ بس 2 وقت کی روٹی دے دینا، اس کے علاوہ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ ابو نے پھپھو کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بہنا تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن امی کو پھپھو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، وہ سارا دن اس سے کام کرواتی۔ میں اکثر کھانا لے کر پھپھو کے پاس چلی جاتی اور پھپھو کے ساتھ کھاتی۔ گھر میں پھپھو وہ واحد تھی جس سے میں ہر بات شیئر کرتی تھی۔ جب بھی ابو میری بات نہ مانتے یا میری کوئی فرمائش پوری نہ ہوتی تو میں امی کے بجائے پھپھو سے کہتی۔ پھپھو جو ہی ابو سے کہتی تو ابو ان کی بات مان لیتے تھے۔ مجھے پڑھائی میں شروع سے ہی بہت شوق تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو ابو نے مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا تھا اور کہا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے اب تم اپنے دین کے بارے میں کچھ سیکھ لو۔ ہمارے محلے میں ہی ایک مدرسہ تھا جہاں میں پڑھنے لگی اور 2 سال کے اندر ہی میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ پھر ساتھ ہی میں نے سلائی کڑھائی بھی سیکھ لی تھی۔ پھر ایک دن اچانک امی کو دل میں درد شروع ہوا تو ہم انہیں ہسپتال لے گئے، لیکن درد اتنا شدید تھا کہ امی کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی لیکن امی جان کی بازی ہار گئی اور ہمیشہ کے لیے ہمیں روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں یہ ہمارے گھر میں پہلی موت تھی جو مجھ پر قیامت بن کر آئی تھی۔ امی کی وفات کے بعد ابو بھی ٹوٹ چکے تھے۔ پہلے ابو گھر دیر سے آتے تھے لیکن جب سے امی کی وفات ہوئی تھی ابو گھر جلدی آ جایا کرتے تھے۔ اب میں بھی جوان ہو چکی تھی، میرے لیے اب رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ ایک دن میں رات کو ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور پتہ ہی نہ چلا رات کے 3 بج گئے۔ ٹائم دیکھتے ہی میں فوراً سو گئی کیونکہ مجھے صبح سویرے اٹھ کر ابو کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ صبح ابو نے مجھے نماز پر اٹھایا، میں اٹھ تو گئی مگر مجھے نیند بہت زور کی آ رہی تھی۔ ایک تو میں رات کو دیر سے سوئی تھی، دوسرا میرے جسم میں بہت دردیں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے نماز پڑھی، پھر ابو کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ابو ناشتہ کرنے کے بعد غسل کرنے چلے گئے اور میں ان کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ ابو کے جاتے ہی میں فوراً سو جاؤں۔ ابو جیسے ہی ڈیوٹی پر گئے میں نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی میں بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ کب میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ ابھی میں مشکل سے 1-آدھا گھنٹہ ہی سوئی تھی کہ میری آنکھ باہر سے آتی کھٹ پٹ کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو میری پڑوسن اور پھپھو آپس میں کوئی بات کر رہی تھی۔ جب میں نے کان لگایا تو محسوس کیا کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا دروازے کے قریب چلی گئی تو میں نے سنا ہماری پڑوسن پھپھو سے کہہ رہی تھی کہ مانو 17 سال کی ہو گئی ہے، اس کی جلدی سے شادی کریں۔ یہ سنتے ہی پھپھو خاموش ہو گئی۔
میں نے چپل پہنی اور باہر کو جانے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں شدید درد اور چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے کا رخ کیا اور نہا کر باہر آئی، ورنہ جسم کے درد نے حالت خراب کر دی تھی۔ میں ہمت کرتی باہر آئی تو نظر پھپھو پر پڑی جو کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے پھپھو کو بتایا کہ میرے جسم میں درد اور اکڑن ہے تو پھپھو پریشانی سے بولیں، بیٹی تو فکر نہ کر، میں تیرے ابا کو کہہ دوں گی، وہ شام کو واپس آتے ہوئے تیرے لیے دوا لیتے آئیں گے۔ اب تو چائے پی اور سو جا۔ میں نے کتنی دفعہ تمہیں منع بھی کیا ہے کہ رات دیر تک ڈرامے نہ دیکھا کر، کیونکہ نیند پوری نہ ہونے سے 100 بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میں نے ان کی ایک بات پہ سر ہلایا اور چائے کا کپ پکڑ کر چائے پینے لگی۔ میں چائے پی کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، ماشاءاللہ اب تو تم جوان ہو گئی ہو۔ میں اس عورت کو حیرانی سے دیکھنے لگی کیونکہ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر پھپھو جلدی سے کچن سے باہر آئی اور ان کو گلے ملی اور ان کو بٹھا کر پھپھو ساتھ ہی دکان تھی وہاں سے بہترین پھل لے آئی۔ وہ پھل مجھے دیے اور خود اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے کچھ پھل کاٹ کر ڈش میں رکھے اور اس عورت کے سامنے پڑے میز پر رکھ دیے اور باقی کچھ پھلوں کا جوس بنایا۔ جب میں جوس دینے باہر گئی تو وہ عورت مجھے کہنے لگی، بیٹا لگتا ہے تم ساری رات نہیں سوئی، جاؤ بیٹا سو جاؤ۔ تب جلدی سے پھپھو بول پڑی کہ اس کی رات سے طبیعت خراب ہے۔ میں وہیں ان کے پاس باہر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اپنے بیٹے کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی کہ خاوند کی وفات کے بعد میں نے اپنی ایک کزن سے کچھ پیسے ادھار لیے اور بیٹے کو دیے کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے تاکہ ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا رہے۔ لیکن بہنا میں تو حیران ہی رہ گئی، ایک ہفتے بعد ہی میرے بیٹے نے وہی پیسے مجھے واپس لوٹا بھی دیے اور کہا، اماں یہ پیسے اپنی کزن کو واپس دے آؤ کیونکہ اب ہمارے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ بیٹے نے ایسا کیا جادو کیا ہے۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ بیٹا کچھ تو بتاؤ، نہ تو تم نے کوئی کاروبار کیا ہے، پھر اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میرے بیٹے نے کہا، اماں یہ ایک راز ہے جو کہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ خیر میں نے وہ پیسے لیے اور جلدی سے اپنی کزن کو شکریہ کہتے ہوئے واپس کر دیے۔ اب تو الحمدللہ میرا بیٹا کافی کماتا ہے، اب ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھپھو چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اچانک وہ عورت کہنے لگی، اچھا بہنا میں چلتی ہوں۔ تب میری پھپھو کہنے لگی، نسرین یہاں سے گزرتے وقت چکر لگا لیا کرو۔ وہ عورت مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بہنا اب تو چکر لگاتی ہی رہوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عورت ہمارے گھر سے چلی گئی۔ تب میں نے دروازہ بند کیا اور پھپھو سے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی؟ تب پھپھو نے مجھے بتایا کہ یہ ہماری دور کی رشتہ دار ہے۔ پھر میں سو گئی کیونکہ مجھے اب زور کی نیند آ رہی تھی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو ابو گھر میں آ چکے تھے۔ جب میں باہر نکلی تو پھپھو اور ابو باتیں کر رہے تھے۔ میں تھوڑا سا باہر نکلی تو ایسا محسوس ہوا وہ میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں نے کان لگایا تو سنا پھپھو ابو سے کہہ رہی تھی کہ اب بیٹی کی عمر 18ویں برس سے اوپر ہو چکی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب اس کے ہاتھ پیلے کر دیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میری طرح۔ اس سے آگے پھپھو خاموش ہو گئی۔ تب ابو کہنے لگے، آسیہ 2-3 رشتے میں نے دیکھے ہیں لیکن وہاں میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ لوگ زیادہ اونچے گھرانے سے ہیں، کیونکہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ اپنے تو اونچے نال متھا نہیں لانا چاہیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لڑکے کی تربیت اچھی ہو، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو، جہاں پردے کا اہتمام ہو، کیونکہ میری بیٹی حافظ قرآن ہے، اور لڑکا اپنا کما کر میری بیٹی کو کھلانے والا ہو۔ وہاں میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ ایک دوست کے ذمہ لگایا ہے، بس جو ہی کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے تو میں وہاں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ تو میری پھپھو کہنے لگی، اسلم میں تو کہتی ہوں کہ نسرین کا بیٹا اچھا ہے۔ وہ کل یہاں آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، اور میٹرک پاس بھی ہے، ایک ماں ہے، نہ کوئی بہن نہ نند۔ ہماری بیٹی وہاں سکھی رہے گی۔ اگلے اتوار والے دن پھپھو اور ابو نسرین باجی کے گھر گئے اور اس کا گھر بار دیکھا، اس کے بیٹے سے ملے۔ ابو کو نسرین باجی کا بیٹا بہت پسند آیا۔ ابو نے تو گھر آتے ہی اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ 1 مہینے بعد ہی میری نسرین کے بیٹے جمال سے منگنی ہو گئی۔ اب پھپھو اور ابو ہر دوسرے دن شہر جاتے اور میرے لیے وہاں سے سامان خرید لاتے۔ پھر 4 ماہ بعد ہی میں نسرین کی بہو بن کر اس کے گھر آ گئی۔ میری ساس دوسری ساسوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ صبح اٹھتی اور ناشتہ تیار کرتی، جبکہ مجھے شروع سے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کی عادت تھی۔
میں تو فجر کی نماز پڑھتی اور برتن دھو کر سو جاتی۔ پھر 8 بجے جب ناشتہ تیار ہو جاتا تو میری ساس آ کر مجھے جگا دیتی کہ بہو ناشتہ کر لو۔ میری ساس نے کبھی مجھے یہ شکایت نہیں کی تھی کہ تم فجر کے بعد سوتی کیوں ہو یا ناشتہ نہیں بناتی وغیرہ، اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ 1 مہینہ تو ایسے ہی چلتا رہا، پھر مجھے خود کو ہی عجیب لگتا کہ میری ساس کی عمر اب کافی ہو چکی ہے، لہٰذا میں ناشتہ خود بنایا کروں۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی فجر کے بعد نہیں سوئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں منزل کرتی اور ناشتہ بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ شادی سے پہلے میں نے سن رکھا تھا کہ میرا شوہر بہت شریف، سیدھا سادہ اور اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے، لیکن یہاں آئے مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا بھی کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں، تو میرا شوہر کہنے لگا شادی کی وجہ سے میں نے 1 ماہ چھٹیاں لی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر 1 ماہ بعد میرا شوہر صبح صبح گھر سے نکل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ میں سب کو کھانا دینے کے بعد 10 بجے کے قریب سو جاتی تھی۔ ایک دن میرے سر میں درد تھی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میری ساس نے میرے کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے سوچا ایسے ہی ساس نے کنڈی لگا دی ہوگی۔ میں اس بات کو نظر انداز کرتے سو گئی۔ کچھ دن بعد پھر میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری ساس نے 12 بجنے ہی والے تھے کہ باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں بڑی حیران ہوئی جبکہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی اور باہر سے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے صحن میں ایک بڑا سا دائرہ لگایا اور اس میں کرسی رکھی، پھر ایک کالی پٹی لے کر میری ساس کی آنکھوں پر باندھی اور اس کو وہاں پر بٹھا دیا۔ پھر ساتھ ہی میں ایک بڑا سا برتن پانی سے بھر کر رکھ دیا۔ 40 منٹ تک میرا شوہر اس دائرے کے گرد چکر لگاتا رہا۔ جب 40 منٹ گزر گئے تو میرے شوہر نے ساس کی آنکھوں سے وہ کالی پٹی اتاری اور وہ برتن اٹھایا جو کہ کافی وزنی لگ رہا تھا، وہ کچن میں رکھ دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، پھر میں جلدی سے سو گئی تاکہ ان کو پتہ نہ چل سکے کہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں۔ میں یہ سوچ کر جلدی سے سو گئی کہ صبح جلدی سے اٹھ کر اس برتن میں دیکھوں گی کہ اس میں کیا تھا۔ پھر جو ہی صبح میں جلدی سے اٹھی تو سیدھی کچن میں گئی، مگر وہاں تو ایسا کوئی برتن نہیں تھا جو میں نے رات کو دیکھا تھا، اور نہ ہی گھر میں میرا شوہر موجود تھا۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ جمال کدھر ہے تو ساس کہنے لگی وہ کسی کام سے باہر گیا ہے۔ پھر ظہر کے وقت میرا شوہر گھر آیا اور کافی سامان بھی لایا۔ میں سارا دن سوچتی رہی کہ اس برتن میں ایسا کیا تھا اور میرے شوہر نے میری ساس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر اس دائرے میں کیوں بٹھایا تھا۔ یہی سوچتے سارا دن گزر گیا۔ پھر رات کو میں جان بوجھ کر جاگتی رہی، لیکن آج میرا شوہر بھی کمرے سے نہ نکلا اور نہ ہی میری ساس نے باہر سے کوئی کنڈی لگائی۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی رات میں پھر نیند کی ایکٹنگ کرتی رہی، مگر جو ہی 12 بجے میرا شوہر بڑے آرام سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد میری ساس نے بھی باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں پھر کھڑکی سے سارا منظر دیکھتی رہی۔ ٹھیک پہلے کی طرح میرے شوہر نے ساس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی اور اسے دائرے میں بٹھا دیا۔ پھر 40 منٹ تک دائرے کے گرد چکر لگاتا رہا۔ اب میرے لیے یہ ایک راز بن چکا تھا جو کہ مجھے ہر حال میں جاننا تھا۔ میں سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ کیسے اس راز کا پردہ فاش کروں۔ شک تو مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ یہ کوئی جادوئی کام ہے، کیونکہ میرا شوہر کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ایسا کیا کہ ساس کو جب میں دودھ دینے گئی تو میں نے نیند کی دوا ملا دی، جس کو پینے کے بعد میری ساس نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے جلدی سے ساس کے کپڑے پہنے اور سو گئی۔ پھر رات کو میرا شوہر اٹھا اور باہر کچن میں برتن لینے چلا گیا۔ تب میں بھی جلدی سے اٹھی اور ساس کے کمرے کو کنڈی لگائی اور صحن میں لگے دائرے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے وہ برتن میرے پاس رکھا اور نیم اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو ہی وہ الفاظ میرے کانوں پر پڑے میں نے استغفار پڑھا، کیونکہ میرا شوہر کہہ رہا تھا نعوذ باللہ، میں اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ الفاظ تو کالے علم کے لیے بولے جاتے تھے، کیونکہ ایک دن درس میں باجی نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں فلاں الفاظ کالے جادو کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی کالا جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کالا جادو 2 منٹ میں یا 2 دن میں اپنا اثر دکھا دیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ پھر جو ہی میرے شوہر نے دائرے کے گرد چکر لگایا، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم پیچھے سے کسی نے زوردار دھکا دیا تو میں کرسی سے نیچے گر پڑی۔
میرے شوہر نے جلدی سے چکر ختم کیا اور مجھے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اماں کیا ہوا ہے؟ مگر جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو ہکا بکا ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پھر اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں کدھر ہے؟ میں نے کہا میں تمہارے اس عمل کے بارے میں جان چکی ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ میرا شوہر اور میری ساس مل کر دونوں کالا جادو کرتے تھے، اور رہی برتن کی بات تو اس میں وہ نہر سے پانی لا کر اس پر کالا جادو کرتے تھے، جو کہ 2 منٹ کے اندر ہی کسی نہ کسی چیز میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور صبح ہوتے ہی میرا شوہر اس چیز کو مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا، جس سے اسے ڈھیروں پیسے مل جاتے تھے۔ صبح ہوتے ہی میں اپنے میکے چلی گئی اور ساری بات ابو کو بتائی۔ ابو نے یہ سنتے ہی کہا کہ میری بیٹی کسی کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر اگلے دن ہی ابو نے طلاق کا پیغام بھجوا کر میری طلاق لے لی۔ ابو نے اپنے ایک دوست کے ذمے لگایا تھا کہ کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرے۔ 2 ماہ بعد ہی اللہ نے میرے لیے فیضان کا رشتہ بھیجا، جو کہ ایک دیندار لڑکا تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اب فیضان کے ساتھ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اور اللہ نے مجھے ایک پیارا سا اور ننھا سا ایک بیٹا دیا ہے۔ فیضان اسکول میں ایک ٹیچر ہے۔ وہ اسکول میں بچوں کو پڑھانے چلا جاتا ہے، اور میں سارا دن اپنے ننھے سے بیٹے کے ساتھ کھیلتی رہتی ہوں، اور اب میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے لازمی بتائیں کہ میں نے طلاق لے کر صحیح کیا یا مجھے جمال کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا۔